جی پلان بی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو سیگمنٹ آف موٹر وے ہے وہ ویک ہے اس ٹائم پر، منہدم ہونے کا خدشہ ہے، مخدوش ہو چکا ہے، تو پلان بی کیا ہے اگر اس طرح سے ہوتا ہے اور 2 پائپ لائنز بھی نہیں رہتی ہیں، وہ بھی کمپرومائز ہو جاتی ہیں، دین واٹ؟ نہیں دیکھیں ایک اس میں سے جو لائن ہے جو سب سے پرانی ہماری لائن ہے اور میرے خیال سے تقریباً 24 انچ کی لائن ہے، وہ تقریباً 300-400 MMCFD تو وہی پرووائڈ کر سکتی ہے، اور ہمارے پاس نارتھ کے اندر بھی اپنی جو وہاں پہ کنویں گیس کے موجود ہیں، ان کو ہمیں پھر استعمال کر کے ڈومیسٹک کنزیومرز کی طرف لانا پڑے گا تاکہ جو ہمارے گھریلو صارفین ہیں ان کو کم از کم کوئی تکلیف نہ آئے۔ لیکن کمرشل صارفین ہٹ ہوں گے موجود ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کمرشل صارفین ہٹ ہوں گے؟ اس میں نہیں، کمرشل صارفین سے پہلے تو ہمیں اس کے اوپر کمرشل کا بھی اتنا انیکا مسئلہ نہیں ہے، پاور پلانٹس کو جو گیس جا رہی ہے وہ میں اپنے بھائی اویس لغاری صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوں کہ اگر وہاں پہ کوئی ڈسرپشن آتی ہے تو متبادل آپ کو جو ایندھن کے پلانٹس ہیں جو اپ کنٹری ان کو چلا کے ہم اپنی توانائی کی ضرورت پورا کر لیں گے، بٹ آئی ایم کوائٹ کانفیڈنٹ۔ آج وہاں پہ کمشنر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اریگیشن کا سارا عملہ بھی موجود تھا، وہاں پہ موٹر وے کے بھی ممبر موجود تھے، تو آئی ڈونٹ تھنک وی ول ہیو ٹو گو دیٹ فار، اور ہم نے اپنا وہاں پہ بائی پاس بھی بنا لیا ہوا ہے، تو بٹ اگلے 2-3 دن جو ہے وہ کروشل ہیں کیونکہ ستلج کے اندر ابھی تک پانی ریسیڈ نہیں کر رہا، اور وہاں پہ یہ تو چلیں انفراسٹرکچر کا اپنی جگہ نقصان، بٹ 20-25 ہزار لوگ اس پونڈیج ایریا کے اندر وہاں پہ ڈسٹرب بھی ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی کمشنر صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے جو ریلیف کیمپس ہیں ان کا بھی جائزہ لیا، جو خشک راشن ان تک پہنچا سکتے تھے وہ بھی سارا کچھ دیکھا، تو میرے خیال سے جو املاک اور انفراسٹرکچر اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، پر شہباز شریف صاحب کی طرف سے، مریم صاحبہ کی طرف سے بڑی کلیئر ہدایت ہے کہ لوگوں کی جان کو پہلے بچانا ہے۔ میک سینس، لیکن وہ صوبائی حکومت پرائیورٹی پہ دیکھ رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی، لیکن اب ذرا تھوڑا سا اکانومی کی سائڈ پر آتے ہیں۔ یو بین ان دی فائنانس منسٹری، یو بین اے پارٹ آف دی فائنانس منسٹری ایز ویل۔ آئی ایم ایف نے تیسری قسط دینی ہے، اس کے لیے پاکستان کا دورہ کرنا ہے، 2 ہفتوں کا دورہ ہے، اس کے اندر بہت ساری شرائط تو ہم لوگ مان چکے ہیں، but there were certain things جو ہم نہیں پوری کر پائے ہیں، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ چیزیں واقعی میں پوری نہیں ہو پا رہی تھی because of the circumstances۔ SOEs کا معاملہ، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے معاملے میں ہم نے خود ڈیلے کر دیا کچھ چیزوں کو، so considering this entire thing ہم لوگوں کو تیسری قسط ملنے کے امکانات کتنے قوی ہیں، اور آئی ایم ایف کی طرف سے کتنا زیادہ اس کے اوپر لیش بیک ہوگا کہ آپ لوگوں نے اپنی ساری شرائط پوری نہیں کی؟ دیکھیں انیکا، آپ نے بالکل یہ ٹھیک بات کی کہ شاید اب میں ڈائریکٹلی ان کے ساتھ اب اس طرح سے انوالو تو نہیں ہوں، پر بینگ اے پارٹ آف دی پرائم منسٹرز اکنامک ٹیم میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ریویو کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک ان آرڈر ہیں، اور جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر اور جو ایس او ایز کی آپ بات کر رہی تھی اس کے اوپر یقیناً ہمیں سیٹ بیکس ہوئے ہیں کہ ہم پی آئی اے کو نہیں لیکویڈیٹ کر سکے، بٹ وہاں پہ حکومت کی طرف سے جو کوشش ہے اس میں کہیں کمی نہیں رہی۔ مارکیٹس کے بھی حالات دیکھیں، آج آپ کا جو انگلینڈ کا، فرانس کا بانڈ جو ہے اس کے اوپر ییلڈ گریس سے اوپر چلی گئی ہوئی ہے، پوری دنیا کی حالات بھی بڑے اس وقت چیلنجنگ بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کے درمیان اس سے گزرتے ہوئے اس نظام کو آگے لے کے چل رہے ہیں، بٹ انیکا میرا اس سے کہیں تھوڑا سا مختلف خدشہ ہے، اور میرے خیال سے فائنانس منسٹر صاحب اس معاملے کو بھی ان کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے، کہ وہ یہ ہے کہ ان فلڈز کی وجہ سے آج آپ کو اپنا میکرو اکنامک فریم ورک جو ہے اس کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ہمارے لیے اس آبادی کو بحال کرنا، ریہیبلیٹیٹ کرنا، ان کو ریلیف مہیا کرنا از اے فورموسٹ ذمہ داری آف دی حکومت۔ اب اس کے اندر ڈونر فٹیگ بھی موجود ہے کہ باہر کی دنیا اس دفعہ ہم نے نہ اس طرح سے اپیل کی ہے، نہ اس قسم کی وہاں پہ رسپانس ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی جو مخیر حضرات ہیں اس کے اوپر بھی میں آپ کے چینل سے اپیل کروں گا کہ ہر کسی کو اپنی حیثیت کے مطابق آنا چاہیے، بٹ اگر وہ نہیں بھی آتے تو حکومت کی اولین ذمہ داری ہے جس کے اندر آپ کو اپنا سارا جو فسکل ارینجمنٹ ہے اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ترجیحات کو دوبارہ طے کرنا پڑے گا، آپ کو ریونیو کے ٹارگٹس کو دوبارہ طے کرنا پڑے گا۔ منی بجٹ کی بات کر رہے ہیں علی پرویز صاحب، منی بجٹ ٹائپ کوئی چیز آئے گی، آپ یہ اس کی طرف اشارہ کریں؟
دیکھیں منی بجٹ تو انیکا میں تو خیر اس ایکسرسائز میں انوالو نہیں ہوں، پر میں منی بجٹ کے علاوہ دیکھیں بجٹری فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے بہت سی آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو اپنا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو جو ہے اس کے اندر پیسوں کو اگر کسی جگہ روک کے ریہیبلیٹیشن کے اوپر آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے. آپ کو جو رائٹ سائزنگ بیلٹ ٹائٹننگ کی بات کر رہے تھے اس کو فلڈ ریلیف کی طرف لے کے جانا چاہیے. آپ کی ڈیٹ سروسنگ کے اندر انٹرسٹ ریٹ 22% سے 11% پہ آ گیا، تقریباً 2000 ارب کی سیونگ وہاں پہ ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے. آپ کا 400 ارب کا کنٹینجنسی فنڈ بنا ہوا ہے، اس کو آپ کو ری پرائرٹائز کرنا چاہیے. 700 ارب روپے کا بسپ آپ کے پاس اسی فریم ورک میں موجود ہے، اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حقیقتیں کچھ تبدیل ہو گئی ہیں، ان کے مطابق اس فریم ورک کے اندر رہ کے آئی ایم ایف سے کوشش کرنی چاہیے آپ کو جو پرائمری سرپلس اور ڈیفیسٹ کے ٹارگٹس ہیں اس کے اندر تھوڑی گنجائش مل جائے، بیکاز اٹ از اے ہیوج ایونٹ دیٹ ہیز انفولڈڈ بیفور اس. لیکن علی پرویز ملک صاحب the problem is کہ ہم یہ چیزیں کنونس کریں اور شاید آئی ایم ایف مان بھی جائے، کیونکہ اٹس آل اباؤٹ بارگیننگ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسٹرکٹو سینسو قسم کا رول ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہے اور ہم فوراً جی حضوری کر لیں. اس کے اندر بارگیننگ چلتی ہے. دس obviously has to happen. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم کتنی بارگیننگ کریں گے، ہماری بارگیننگ پاور کتنی ہوگی، دیٹ ول میٹر. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہاں یہ مسئلہ بھی تو آ رہا ہے کہ آپ بسپ کی بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو چیزوں کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ انفارچونیٹلی وہ پیسے جو ہمیں کمٹ کیے گئے تھے COP 27 کے اندر، COP 28 کے اندر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہم نے نقصان اٹھایا ہے، ہم اس کو بھی یوٹیلائز نہیں کر پائے. صوبوں کی غلطی. اور اب ہم اس ٹائم پر اس سیلاب کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے پاس، انٹرنیشنل دوسرے ممالک کے پاس جا بھی نہیں رہے کہ آئیے ہمیں پیسے دیجئے، اس لیے کیونکہ کلائمیٹ چینج ہم نے تو نہیں کی، آپ لوگوں کی وجہ سے آئی ہے. تو اس کے اندر کس کی کوتاہی ہوگی؟ گورنمنٹ کی کوتاہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے جو اتحادی ہیں وہ آپ لوگوں کو اس پہ جو ہے وہ دے آر پوائنٹنگ فنگرز ایٹ یو. اچھا انیکا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کوئی یہ نیگوسیشن کی بات ہے، کیونکہ میں نے اوپنلی بات کی ہے کہ آئی ایم ایف جو اصلاحات ہم سے کروانا چاہ رہا ہے شاید یہ ہمیں 20 30 40 سال پہلے خود ہی کر لینی چاہیے تھی. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں جب آپ کے سامنے یہ انسانی تکلیف سامنے ہوگی تو کون سا ایسا ادارہ، کون سا ایسا شخص ہے جو اس کے اندر آپ کو مدد کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. بٹ آبویسلی آپ کو سورسز کو کہیں سے جنریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ خسارے بے پناہ بڑھا کے ان کو میٹ کریں گے تو اس سے پھر وہی مہنگائی 40% آئے گی اور عام آدمی کی کمر ٹوٹے گی. تو اٹ از اے میجرڈ طریقہ کار دیٹ یو ول ہیو ٹو اڈاپٹ، اور اس معاملے کو ہینڈل کرنا پڑے گا. اب آپ نے بات کی کہ جی کلائمیٹ جسٹس کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے، کیونکہ پاکستان تو میرے خیال سے 1% بھی کاربن ایمیشنز کے اندر اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ میرے خیال سے دنیا کے 5 سب سے ولنریبل ترین ممالک کے اندر کا شمار ہوتا ہے. 22 کے اندر ابھی ہمارے نقصانات ہوئے ہیں، اس کے علاوہ 100 قسم کے اور ہمارے سامنے چیلنجز ہیں. تو دیکھیں انیکا، ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ، ہمیں یہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر الزام ٹھہرا کے اپنے دامن کو جھاڑ لینے سے چلنا پڑے گا. ہمیں اگر وہ پیسے موبلائز نہیں کر سکتے